یہ قصہ مصر کی زمین پر شروع ہوتا ہے، جہاں فرعون اپنی طاقت کے بلبوتے پر ظلم و جبر کر رہا تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور اپنی سلطنت میں ہر کسی پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ظلم کا شکار تھے۔ وہ سخت محنت کرتے، غلاموں کی طرح زندگی گزارتے اور ہر روز فرعون کے سخت قوانین اور زیادتیوں کا سامنا کرتے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو خاص انداز میں مقدر کیا۔ بچپن میں ہی ان کی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کا آغاز ہوا۔ وہ نہایت ذہین، شریف اور باہمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مقصد کے لیے چنا: ظلم و ستم کے خلاف حق کی آواز بننا اور لوگوں کو آزاد کرانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشن سونپا: تو جا اور فرعون کے سامنے میری بات رکھ اور لوگوں کو ظلم سے آزاد کروا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا: اے فرعون، تم ظلم بند کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اللہ کی عبادت کرو اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ لیکن فرعون نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں مانا، بلکہ غرور و تکبر میں اور بھی بڑھ گیا۔ وہ کہتا رہا کہ میں کبھی کسی کے حکم نہیں مانوں گا، میں خود کو خدا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نشانیاں دکھائیں۔ ان کا عصا سانپ کی شکل اختیار کر گیا، پانی خون کی طرح ہو گیا، مچھر، ٹڈی دل اور دیگر آفات آئیں۔ فرعون کی سختی اور غرور کے باوجود وہ نہیں مانا اور اس نے کہا کہ یہ سب جادو اور دھوکہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ نکلے اور دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ خوف اور ہول کا منظر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں مارا تو دریا دو حصوں میں پھٹ گیا، پانی کی دیواریں بلند ہو گئیں اور بنی اسرائیل محفوظ راستے سے گزرے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی، پانی واپس اپنے مقام پر آ گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک بڑا سبق ہے: ظلم کبھی دوام نہیں پاتا اور اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت، ایمان اور اللہ کی نصرت سے بنی اسرائیل آزاد ہوئے